حضور سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاندان ہی بڑا متبرک اور مقدس خاندان، اللہ نے خاص انعامات عطا فرمائے، خاص انعام۔ سرکار اعلی حضرت کے دادا جان علامہ رضا علی خان اپنے وقت کے فقیہ اعظم، بہت بڑے عالم تھے۔ سرکار اعلی حضرت کے والد علامہ نقی علی خان اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، اور سرکار اعلی حضرت تو اتنے بڑے عالم دین تھے کہ زمانہ بول اٹھا، مانا رب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، سنت اعلی حضرت۔ میں آپ کو بتاؤں سرکار اعلی حضرت کی ذات اور اہمیت کیا ہے۔ سرکار اعلی حضرت اتنے بڑے عالم، بس ایک مثال دے کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں، کتنے بڑے عالم ہیں سرکار اعلی حضرت، کتنے بڑے عالم ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا اس دنیا میں، تقریباً 100 سال پہلے ایسا وقت آیا، بڑے بڑے سائنسداں حیران ہو گئے۔ اور ایک جملہ آپ کی تختی پر نوٹ کر لیجئے گا، اگر کوئی پوچھے کہ سب سے پہلے مسلم سائنسداں کا نام بتاؤ تو امام احمد رضا کا نام لے لینا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار اعلی حضرت کا نام آئے سنی خاموش رہے، محسن اعظم کا ذکر ہے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سائنسداں حیران ہو گئے، کس بات پر؟ صرف یہ سوچ کر کے کہ یہ زمین چل رہی ہے کہ آسمان چل رہا ہے کہ چاند و سورج چل رہا ہے۔ سائنسداں حیران ہے، ریسرچ کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے زمین حرکت کر رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں چاند و سورج چل رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نہیں آسمان چل رہا ہے۔ ہر سائنسداں حیرت زدہ ہے، سائنسداں پریشان حال ہے، لیکن واہ بریلی کے امام، آپ کے علم فضل کو میں سلام کرتا ہوں۔ میرے امام اہل سنت نے اس تعلق سے کتاب لکھی جس کا نام الفوز المبین در ربط حرکت زمین ہے۔ سنو، میرے امام نے اس کتاب میں 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 50 60 نہیں، تقریباً 108 یا 9 حوالے سے ثابت کیا ہے کہ زمین و آسمان جامد ہیں، ساقط ہیں، رکے ہوئے ہیں، ہاں اگر چل رہے ہیں تو چاند و سورج چل رہے ہیں۔ یہ بریلی کے امام نے بتایا، 108 یا 9 حوالے سے آپ نے ثابت کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 108 یا 9 حوالے میں صرف 15 حوالے دیگر علماء کے ہیں، اعلی حضرت کے پہلے زمانے کے علماء کے حوالے ہیں، اعلی حضرت کے ہم عصر، اعلی حضرت کے زمانے کے علماء کے حوالے ہیں۔ 15 حوالوں کے علاوہ جتنے حوالے ہیں تقریباً 90 یا 92 حوالے یہ سرکار اعلی حضرت کے تنہا حوالے ہیں، اور تنہا سرکار اعلی حضرت نے جب یہ حوالہ دے کر کے ثابت کر دیا زمین ساکن ہے، آسمان رکا ہوا ہے، چاند و سورج حرکت کر رہے ہیں، جب دنیا والوں نے آپ کی خدمات جلیلہ کو دیکھا تو دنیا کے لوگ بیک زبا ہو کر بول اٹھے، واہ امام آپ کے علم کا کوئی جواب نہیں ہے، چاہے عرب ہو یا عجم ہو، دنیا کا کوئی گوشہ ہو، ہر آدمی کہہ رہا ہے مانا رب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت۔ زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ یہ سرکار اعلی حضرت کی ذات ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، کتاب پڑھو تو اندازہ ہوتا ہے۔ علامہ شامی جیسے فقیہ اعظم، وقت کے جلیل القدر عالم ربانی، علامہ شامی جیسے فقہ کے امام، جب ان کے پاس کچھ مسائل پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں میرے لیے توقف کرنا بہتر ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جب بریلی کے امام کی بارگاہ میں مسئلہ پہنچتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، بریلی کے امام آنے واحد میں ان پیچیدہ مسائل کو حل کر دیا کرتے ہیں۔ ایک مثال اور دے رہا ہوں،
علامہ علاؤالدین حسنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ربانی ہیں، بہت بڑے عالم ربانی. انہوں نے در مختار کا حاشیہ لکھا جسے جد الممتار کہا جاتا ہے. اس میں ایک حدیث نقل کی. حدیث یہ نقل کی کہ زمین اور آسمان ساری مخلوقات میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہے تو وہ قرآن پاک ہے. زور سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز اللہ کو ہے تو وہ قرآن پاک ہے. اب ایک اعتراض پیدا ہوا، اپنا عقیدہ ہے الحمدللہ نبی افضل ہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ نبی افضل ہیں. اب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ قرآن اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو اب یہ بتاؤ قرآن افضل ہے کہ نبی افضل ہے؟ اختلاف پیدا ہوا. قرآن افضل ہے کہ نبی افضل ہے؟ قرآن افضل ہے کہ نبی افضل ہے؟ بہت ڈھیر سارے علماء کی بارگاہ میں مسائل پہنچے، مسئلہ پہنچا لیکن حل نہ ہو سکا. وقت کے سب سے بڑے فقیہ اعظم، وقت کے سب سے بڑے عالم ربانی، وقت کے سب سے بڑے فقہ کے امام علامہ شامی کے پاس یہ مسئلہ پہنچتا ہے. اب علامہ شامی کو آپ نہیں جانتے ہو، جو لوگ مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ علامہ شامی کا مرتبہ بہتر سمجھتے ہیں. کتنے بڑے عالم تھے وہ. علامہ شامی کے پاس جب مسئلہ پہنچا، پوچھا گیا حضرت قرآن افضل ہے کہ نبی افضل ہے، ذرا اس میں وضاحت فرمائیں. علامہ شامی تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مسئلہ پیچیدہ ہے، توقف کرنا بہتر ہے. میں نہ تو یہ کہوں گا کہ قرآن افضل ہے اور نہ تو یہ کہوں گا کہ نبی افضل ہے. میں سکوت اختیار کر رہا ہوں، میں خاموشی اختیار کر رہا ہوں. لیکن واہ بریلی کے امام، تیری عظمت کو میرا سلام ہو. جب بریلی کے امام کی بارگاہ میں مسئلہ پہنچا، آپ فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے مسئلہ میرے اوپر ایک دم واضح ہے، توقف کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے کہا حضرت مسئلہ کیسے واضح ہے؟ علامہ شامی جیسے لوگ توقف فرما رہے ہیں، علامہ شامی جیسی ذات سکوت اختیار کر رہی ہے، آخر مسئلہ کیسے واضح ہے؟ اب سنو میرے امام کا جواب سنو. قرآن افضل ہے کہ نبی افضل ہے؟ الحمدللہ میرے امام آنے واحد میں مسئلے کا جواب دے رہے ہیں، مسئلے کو حل کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر مصحف سے مراد قرآن کے حروف لے لیے جائیں تو جو قرآن کے حروف ہیں وہ اللہ کی صفات میں سے ہیں، اور اللہ کی صفات یہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی. تو اللہ کی صفات کے مقابلے میں چاہے کوئی نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے غوث ہو، چاہے قطب ہو، چاہے ابدال ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے صفت کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر قرآن سے مراد قرآن کے حروف لے لیے جائیں جو صفات خداوندی ہیں، صفات ازلی ہیں، تو بلا شک و شبہ نبی سے قرآن افضل ہے. اور اگر قرآن سے مراد قرآن کی وہ سیاہی لے لی جائے، قرآن جس سیاہی سے لکھا گیا وہ سیاہی لے لی جائے، قرآن کا مصحف لے لیا جائے، قرآن کا جزدان لے لیا جائے، تو یہ سب مخلوق ہیں. اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ میرے آقا ہیں. بریلی کے امام نے جواب دے دیا کہ اگر قرآن سے مراد حروف لیا جائے گا تو قرآن افضل ہے، اور قرآن سے مراد اگر قرآن کا مصحف لے لیا جائے، جزدان لے لیا جائے، تو میرے نبی افضل ہیں. یہ بریلی کے امام نے جواب دے دیا. اب یہی سے آپ اندازہ لگاؤ علامہ شامی جیسے لوگ توقف کر رہے ہو، لیکن جب بریلی کے امام کی بارگاہ میں مسئلہ پہنچتا ہو، آنے واحد میں مسئلے کی وضاحت ہو جا رہی ہو، کتنا علم ہوگا، کتنے بڑے عالم ربانی تھے. اسی لیے کہا ہے مانا رب نے تجھ کو یگانا، گایا جم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص حضور مفتی اعظم ہند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت، ان کے دو لڑکے، دو شہزادے. کتنے لڑکے؟ دو شہزادے.
बड़े लड़के का नाम अल्लामा हामिद रजा खान, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो अजमत दी, वो मर्तबा दिया कि हुज्जतुल इस्लाम बनी, इस्लाम की हुज्जत, इस्लाम की दलील बनी। कितने बड़े आलिम थे बताऊं आपको। एक मर्तबा यूपी के किसी मौलवी ने मुनाजरे की दावत दी, ये अल्लामा हामिद रजा खान की बात है। किसी मौलवी ने मुनाजरे की दावत दी हुज्जतुल इस्लाम। आप तशरीफ लाए, जब तशरीफ लाए तो जो मद्दे मुकाबिल जो मुनाजिर था उसने कहा मुनाजरा तो होगा लेकिन एक शर्त है। कहा बताओ शर्त क्या है। उसने कहा कि शर्त यह है कि मुनाजरा अरबी जबान में मुनाजरा होगा, अरबी में होगा। लोग समझते थे कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अरबी क्या समझेंगे, अरबी क्या समझेंगे। अब वो समझ रहे थे क्योंकि हम अरब की जायदाद से मेरी जिंदगी गुजर रही है, मैं पढ़ रहा हूँ। अरबी तो हम जानते हैं, ये क्या जाने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जतुल इस्लाम ने यही जवाब दिया होगा कि तुम अरब के डॉलर को मानते हो और मैं उनका गुलाम हूं जो अरब के इमाम है। सुभान अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया शर्त मुझे मंजूर है लेकिन एक मेरी भी शर्त है। आपकी शर्त मुझे मंजूर है, अरबी में मुनाजरा करूंगा, लेकिन जो मेरी शर्त है मुनाजरा होगा तो शेर में होगा, शेर व शायरी में होगा और ऐसे हुरूफ इस्तेमाल किए जाएं जिस हुरूफ पर नुक्ते रख जाते हैं। अलिफ, अलिफ पर नुक्ता होता है नहीं होता है। बा एक होता, ता दो नुक्ता होता, सा तीन नुक्ते होते हैं, जीम एक और हा कोई नुक्ता नहीं। हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं आपकी शर्त मुझे मंजूर है, अरबी में मुनाजरा करूंगा, लेकिन मेरी शर्त है शेर व शायरी में मुनाजरा होगा और ऐसे हुरूफ इस्तेमाल किए जाएं जिस पर नुक्ते आते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कोई आदमी सिर्फ 5 मिनट गुफ्तगू करके बता दे जिस हुरूफ पर नुक्ते आते हैं। ऐसा कोई जुमला बोला ही नहीं जा सकता, नहीं बोल पाऊंगा। हुज्जतुल इस्लाम का इल्म देखो, आपने फरमाया आपकी शर्त मैंने मंजूर कर ली, मेरी शर्त आपको मंजूर करना है, मुनाजरा करो। पसीने आ गए, भागने की जगह नहीं मिल रही है। गोया अल्लामा हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम ने यह जवाब दिया था कि तुम ये समझते हो मुझे अरबी जबान नहीं आती है, आओ मैं तुमसे मुनाजरा करूंगा, चाहे अरबी जबान में करो चाहे उर्दू जबान में करो। अरे मैं उनका शहजादा हूं, उनका शहजादा हूं, उनका शहजादा हो जिनके ताल्लुक से कहा गया है चीख पड़े चोटी के वहबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजर हक क्या खूब चलाया हामी सुन्नत आला हज़रत। जिंदाबाद जिंदाबाद ये आला हजरत के बड़े शहजादे अल्लामा हामिद रजा खान और छोटे शहजादे अल्लामा मुस्तफा रजा खान जिनको मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है, ये आला हजरत के छोटे शहजादे हैं। आला हजरत को अल्लाह ने 55 इल्म दिया था। कितना इल्म? 55। जोर से बोलो कितना? 55 उलूम में महारत हासिल की, 55 उलूम में। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को अल्लाह ने जो इल्म दिया, सरकार आला हजरत को तो 55 उलूम मिले थे, ये बाप का है। और बेटे को जो हिस्सा मिला, अल्लाह ने सरकार मुफ्ती आज़म इस्लाम को 35 उलूम पर महारत ताम्मा दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 35 उलूम पर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। असल में 2 पहलू हैं। सरकार आला हजरत ने ज्यादा दौरा नहीं किया, सिर्फ तसनीफ काम किया, किताबें लिखते रहे। जलसे जुलूस में ज्यादा हजरत नहीं जाते थे, किताब ही लिखने से फुर्सत नहीं होती। कुछ मोतक़िदीन होते थे, मुरीद भी करना है, किताब भी लिखना है, नमाज भी पढ़ना है। और आपकी इबादत का हाल ये था कि मस्जिद रज़ा में बरेली शरीफ की धरती गवाह है,
سخت سے سخت بیماری کی حالت میں آپ جماعت نہیں چھوڑتے تھے، مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرتے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت ان کے شہزادے، تو آپ نے صرف تصنیفی کام کیا، زیادہ دورے نہیں کی، لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ انہوں نے دورہ کیا، دنیا کے چپے چپے کا دورہ کیا، مذہب اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے۔ اور کیسے بچایا ہے، ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ایک تحریک چلی تھی، غیر مسلموں کی تحریک چلی تھی، جس کو شدھی کرن کہا جاتا ہے۔ شدھی کرن، اس میں لوگوں کو یہ بہکاتے تھے کہ اپنے گھر کی طرف واپس چلے آؤ، دھرم پریورتن جسے کہا جاتا ہے۔ پہلے تمہارے باپ دادا ہمارے مذہب میں تھے، یہ بعد میں پھر گئے چلے گئے، واپس چلے آؤ۔ تاریخ میں ہے کہ تقریباً 8 سے 9 لاکھ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ مرتد ہو گئے، معاذ اللہ۔ وہ اپنے گھر واپس ہو گئے جیسا ان کو دعوت دیا گیا، چلے گئے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے سینے میں امت مسلمہ کا کتنا درد تھا، دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار اور یہ جو شدھی کرن تحریک چلی تھی، اس کا مرکز تھا آگرہ۔ آگرہ اس کا مرکز تھا، بریلی شریف سے آگرہ۔ سرکار مفتی اعظم اسلام بیل گاڑی پر بیٹھ کر تشریف لائے۔ ہے کوئی ایسا مولوی جو آج موٹر سائیکل پر بیٹھ کے جانا گوارا نہیں کرتا ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند بیل گاڑی پر بیٹھ کر آگرہ تشریف لائے۔ امت مسلمہ ہمارے آپ کے لیے کتنا درد تھا ان کے سینے میں، ہم ان کے لیے ایک رات بھی قربان کر سکتے ہیں۔ سنو، بیل گاڑی پر جب بیٹھ کے آئے تو تھکن سے اس طرح چور چور تھے کہ دھکے کی وجہ سے جب بیل گاڑی ہچکولے کھاتی تھی، کبھی آپ ادھر کبھی ادھر، جب آپ اس میں لڑتے تھے ٹکراتے تھے، اس کی وجہ سے آپ کے جسم پر کئی جگہ زخم کے نشان آ گئے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو کہا حضور تھوڑی دیر آرام فرما لیجئے، آپ کے جسم پر زخم کے نشان ہیں، تھکن سے چور چور ہیں۔ اب حضور مفتی اعظم ہند کا ایمان افروز جواب سنو۔ سرکار مفتی اعظم اسلام فرماتے ہیں یہ زخم زخم نہیں ہے، یہ میری مغفرت اور نجات کے سامان ہے۔ کل بروز قیامت جب اللہ پاک یہ سوال کرے گا، میرے حبیب کے نواسے نے دین کے لیے تو گھر کا گھر قربان کر دیا، میرے حبیب کے نواسے نے اپنی گردن کٹا دی، بال بچوں کو مذہب اسلام کے لیے قربان کر دیا، لیکن جب دین پر حملہ ہونے لگا تھا تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ دین پر حملہ ہو رہا تھا تو کہاں تھے؟ آقا حسین کی زندگی کا ایک ایک پہلو، بلکہ کربلا کے میدان میں واقع ہونے والی وہ چیزیں اس بات پر اشارہ کر رہی ہیں کہ حضرت سیدہ سکینہ نے جواب دیا تھا، اے دنیا کی بیٹیوں، جب مذہب اسلام پر آنچ آ جائے تو تم بھی اپنے باپ کو شہادت کا دولہا بنا کے میدان میں بھیج دینا۔ سید امام زین العابدین کے کردار نے جواب دیا تھا کہ مذہب اسلام پر جب انگوش نمایاں ہونے لگے تم بھی اپنے باپ کو شہادت کا دولہا بنا کر کے میدان میں بھیج دینا۔ حضرت علی اکبر کی جوانی نے جواب دیا تھا کہ مذہب کی جب بات آ جائے تو اپنی جوانی نہ دیکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دینا۔ حضرت سیدنا قاسم کی 19 سالہ جوانی پکار رہی تھی، اے لوگو جب مذہب و ملت کی بات آ جائے تو اپنی جوانی کو نہ دیکھنا، مذہب و ملت کے لیے اپنی جوانی قربان کر دینا۔ سیدہ زینب کی ہدایت ہر سے یہ جواب آ رہا تھا، اے دنیا کی پاک بیویوں عورتوں، جب بھی مذہب و ملت کی بات آئے تو تم اپنے بھائی کی محبت کو اس طور پر قربان کرنا، اپنے بھائی کو شہادت کا لباس پہنا کر میدان میں بھیجنا۔ سرکار مفتی اعظم اسلام فرماتے ہیں لوگوں تمہیں میری زخموں کا بڑا احساس ہے، کل پروردگار عالم پوچھے گا جس اسلام کے لیے میرے حبیب کے نواسے نے گھر کا گھر قربان کر دیا، آخر تم نے زخم کو برداشت نہ کر سکے، میں جواب کیا دوں گا؟ لہذا چھوڑو، جس مقصد کے لیے آئے ہو پہلے وہاں چلو۔ امت مسلمہ کو نار جہنم سے بچانا ہے اور یہ زخم نہیں ہے، ان زخموں کی وجہ سے کل بروز قیامت میری مغفرت ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار مفتی اعظم اسلام جب گئے وہاں تو آپ نے تبلیغ اسلام کرنا شروع کر دیا، اور جب تبلیغ اسلام کرنا شروع کیا
تو اللہ کی مرضی اور مصلحت خدا بندی، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جتنے لوگ گئے تھے وہ تو واپس آ ہی گئے، بلکہ ان کے جو دوست بنے تھے وہ بھی واپس آ گئے، مذہب اسلام میں آ گئے۔ سرکار مفتی اعظم اسلام کی یہ ذات ہے الحمدللہ، ہر اعتبار سے دیکھو، چاہے جیسے دیکھو، آپ تقویٰ دیکھو، عبادت دیکھو، زہد دیکھو، ریاضت دیکھو، تقریر دیکھو، مناظرہ دیکھو، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ زندگی کا ایک ایک پہلو، زندگی کا ایک ایک لمحہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے وقف فرما دیا تھا۔ 92 سال کی آپ کی عمر شریف ہے، اور 92 سال کہیں آپ دورہ کر کے تبلیغ کیے، کہیں مناظرہ کر کے مذہب و ملت کا جھنڈا بلند کیا، کہیں درسگاہ میں بیٹھ کے، کہیں فتویٰ لکھ کے آپ نے مذہب و ملت کا جھنڈا بلند کیا۔ الحمدللہ امت مسلمہ پر ایسی ذات کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمارے آپ کے ایمان کو بچایا۔ ان کے وصال کا وقت ایک دم قریب ہے، اور ماتر 5 منٹ بچا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے۔